السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کریم نے ذیقعد کی آخری شب جمعہ کی آمد سے پہلے ہمیں توفیق دی کہ ہم بیٹھیں اور اس پیارا مہینہ جو ہم پہ بس سایہ فگن ہونے کو ہے، وہ ذی الحج جس کی قسم اللہ پاک نے قرآن میں اٹھائی، اور حدیث میں اس کے لیے بہت ساری ہمیں روایات ملتی ہیں۔ یعنی 2 عشرے جو ہیں نا، 10 دن پورے سال میں 2 دفعہ 10 دن آتے ہیں، وہ عشرے آتے ہیں۔ عشرہ کہتے ہیں 10 کو عربی میں۔ وہ بہترین دعاؤں کی قبولیت، توبہ کی قبولیت، نسلوں کے لیے منوانا، شفاؤں کو متوجہ کرنا، اللہ کی رحمتوں کی چھتری کے نیچے آنے کے لیے، وہ یعنی اتنا بڑا عمل ہے کہ ان کو آپ ان 10 دنوں کو اس میں اعظم سمجھ لیں کہ ان میں آپ جو مانگیں میرا رب جھولیاں بھر کے اپنے خزانوں سے عطا فرماتا ہے۔ ایک تو رمضان کا آخری عشرہ ہے، ٹھیک ہے، اور جس میں ہم لوگ اعتکاف کر کے کونے میں بیٹھ کے اللہ سے مانگتے ہیں۔ اس کی ساری طرف اتنی تشہیر ہے، حدیث میں موجود ہے، اور بندہ اس میں کونے لگ جاتا ہے اور تلاش کرتا ہے وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیکن دوسری طرف جب عشرہ ذی الحج آتا ہے تو ہم اپنی دنیا میں مگن اور کھوئے ہوتے ہیں، اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ اسی کے لیول کا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بوریا بستر زمین پہ لگا لیتے ہیں، لیکن اس عشرے میں ہم ویکیشن جا رہے ہوتے ہیں، ہم ویکینڈز منا رہے ہوتے ہیں، ہم دعوتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کریم نے اس کی قسم کھائی ہے۔ یعنی جس چیز پہ اللہ پاک زور دینا چاہتے ہیں، پھر اس پہ بہت چند قسمیں اللہ عز و جل کی، اس میں یہ ایک ان راتوں کی قسم ہے، یہ جو عشرہ اس کی قسم ہے۔ اور اس عشرے میں یعنی آپ دیکھیں کہ وہ کام ہوتے ہیں جو سال میں کبھی ہم نہیں کر پاتے، نہ حج کر پاتے ہیں پورا سال، ایک ہی دفعہ، ٹھیک ہے نا۔ ذی الحج کی 7، 8، 9، 10 جو حج کے دن ہے اسی میں حج ہوتا ہے، اور یہ اس عشرے کے ساتھ یہ فضیلت مخصوص ہے۔ اللہ پاک نے اس عشرے کو چنا ہے کہ جو ہمارے پلرز آف اسلام ہیں اس میں سے جو حج ہے اتنا بڑا، یعنی ستون ہمارے ایمان کا، اس کو اس عشرے میں رکھ دیا۔ پھر قربانی واجبات میں سے ہے۔ ہمارے آبا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اپنی بھی قربانی کی، امت کی طرف سے پوری امت کی طرف سے نفلی قربانی بھی کی ہے، اور پھر وصیت بھی فرمائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کہ میرے لیے میرے بعد میری طرف سے قربانی کرنا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایسا کرتے رہے، اور اس کے بعد امت بھی ایسا کرتی ہے کہ اپنے نبی، اپنے رسول جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جو ہمیں جان سے زیادہ پیارے ہیں، اور ویسے بھی حدیث میں ہے نا کہ جب تک میں تمہیں سب سے پیارا نہ ہو جاؤں، جان مال اولاد سب سے، جب تک ایمان مکمل نہیں ہوتا، تو ان کے لیے ہم سال میں ایک بار قربانی بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے وہ عشرہ ہم پہ آنے والا ہے، اور یہ سیٹنگ ہم اس ریمائنڈر میں رکھ رہے ہیں کیونکہ یہ ایسا نہ ہو کہ بھولے بھٹکے رہ جائیں، کوئی ہم اعمال مس نہ کر دیں، اس میں متوجہ ہو کے نہ رہیں، کہیں بے دھیان نہ ہو جائیں، کہیں شیطان ہمیں بہلا نہ دے، کسی بہلاوے میں ہم نہ آ جائیں۔ میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز اپنی ساری ایکٹیویٹیز کو کوشش کریں کہ منسوخ مفقود کر دیں، بریک لگا دیں، اور صرف متوجہ ہو جائیں اذکار کی طرف، توبہ کی طرف۔ منوانے کا عشرہ ہے نا، اور یہ کب ہے؟ اگر اللہ کو منظور ہوا 29 ڈیز کا چاند ہوا تو پھر انشاءاللہ العزیز یہ سنڈے کو شروع ہوگا، اتوار کو، کمی اتوار کو، ورنہ پھر یہ ہے کہ منڈے پہلا دن ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اور ہم اس میں یہ اہتمام کریں گے کہ ہم یہ اپنی کلاسز پورے 9 دن عشرہ ذی الحج میں اسی ٹائم پہ کریں گے، تاکہ ہمیں رینیول ریمائنڈر ملتا رہے۔ میں بھی محتاج ہوں، ہم سب محتاج ہیں ایک دوسرے کو یاد دہانی کے۔ یہ میرا بھی سبق ہے، آپ لوگوں کا بھی سبق ہے جو ہم مل کے یاد کرتے ہیں۔ اگر ہم خود کو ریمائنڈ نہیں کرائیں گے، روز روز نہیں بیٹھیں گے، تو پھر ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی بھول جائے۔ ہم سب بھول چوک کے پتلے ہیں نا، نسیاں ہم سب میں ہے، بھولنا بندہ بشر ہے نا۔ ہمارے ابا حضرت آدم علیہ السلام سے بھی تو بھول ہوئی تھی نا، تو بھول ہماری سرشست میں شامل ہے۔ تو لہٰذا ہم سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں کہ ہم
जिग साथ से एक दूसरे को उठाएं और साथ लेके चलें। और वैसे भी इन दिनों की इबादत अफजल हैं, इबादत का रिमाइंडर भी अफजल है, और फिर इस तरह से बैठना और इकट्ठे बैठ के दुआ करना, इसकी अपनी जगह पे फजीलत है। तो इंशाल्लाह अगर चांद सैटरडे को नज़र आएगा तो संडे से ऑनवर्ड हम अपनी क्लास इसी टाइम पे उन 9 दिनों में करेंगे, ईद से पहले तक इंशाल्लाह अज़ीज़। और आपको पता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में उनकी कुर्बानी, वो आप सबको सारा पता है कि किस तरह शहर उर्द में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और वहाँ पे सूरज की पूजा की जाती थी, नमरूद को खुदा माना जाता था। उसने जब देखा कि आप जो हैं एक रब की तरफ बुला रहे हैं, बुतों से नफरत करते हैं, तो आग में फेंका, ऐसी आग जिसमें दुनिया जहान की लकड़ियां थी। 7 दिन आप आग में रहे, लेकिन ऐसा आराम मिला उस आग में कि जैसा कभी पूरी उम्र नहीं मिला था। मेरे रब ने उस आग को गुलो गुलजार कर दिया। हम ये समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी की आगे ये रिश्तों की, बच्चों के रिश्तों की, बे औलादियों की, झगड़ों की, बहुओं की, सासों की, नंदू देवरानियों की, दामादों की ये लड़ाइयाँ हमें चैन से नहीं लेने देती, हमारा ब्लड प्रेशर हाई करती हैं, हमें बीमार करती हैं। तो अगर मेरा रब इन आगों को ठंडा करना चाहेगा ना, तो इंशाल्लाह इस अशरे में हम इतना मांगेंगे और इस तरीके से मांगेंगे, क्या मेरे करीम रब, तूने नमरूद की उस तकब्बर से भरी हुई आग को जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर गुलजार बाग बना दिया, बगीचा बना दिया उस आग के अलाव को, लकरीम हमारे भी ये अलाव जो लाइलाज बीमारियों के हैं, जो झगड़ों के हैं, जो रिश्तों के लिए भाग दौड़ के हैं, जो तलाकों के हैं, अल्लाह करीम जादू जिन्नात नजरे बद के हैं, अल्लाह करीम गरूर तकब्बर के ये आग बुझा दें, ये अलाव बुझा दें और हमारी ज़िंदगी को आसूदा ठंडक वाला कर दें। और उस आग में पता है क्या, लोग अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए लकड़ियां लाए थे, पूरी दुनिया से ऐलान कर दिया गया था, शहर शहर गांव गांव करिया करिया, और इतनी लकड़ियां डाली गई थी, इतनी लकड़ियां डाली, यानी दुनिया का अकलौता मुसलमान, एक वाहिद मुसलमान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस वक़्त उस आग में डाला गया। और फरिश्ते आ रहे हैं मदद के लिए, पूछ रहे हैं, तो आप फरमा रहे मेरे रब ने कहा है या खुद ही आ रहे हो मोहब्बत में, इनकार किया, ठीक है ना। उस वक़्त यानी वो आपको वाकया भी पता है ना कि गिरगिट जो एक जानवर है वो लिजर्ड जैसा होता है, छिपकली जैसा, उसने उस आग को फूंके मार के जलाया था। इसलिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कत्ल का हुक्म दिया कि अगर उसे देखें तो उसे मार दें। उसने उस आग को भड़काने में मदद की थी, यानी स्वाए गिरगिट के सारी मखलूक जो थी वो तरस खा रही थी, आग को बुझाने के चक्कर में थी, सारे परिंद चरिंद, लेकिन गिरगिट उसको जला रहा था। तो ये वो सारा वाकया है जो आपको पता है, इसको हमने बहुत ज़्यादा दोहराया भी है, पढ़ा भी है। अब आज हमें ये देखना है कि अल्लाह करीम ने जो सूरत फजर की पहली आयात में इन 10 रातों की कसम खाई है, फिर अशरा ज़िलहज के बारे में हदीस इतनी कसरत से हैं कि यानी यहाँ तक हदीस में है कि किसी दूसरे दिन में इतने मुजर्रब अमाल नहीं है जितने इन 10 दिनों में है। यानी पूरे साल के दिनों में कहीं भी इतने महबूब अमाल नहीं है अल्लाह पाक को, कहीं भी, ठीक है ना। बाज लोगों ने इसमें बहस किया कि क्या उसमें रमज़ान के आखिरी अशरा भी शामिल है। वो तो एक स्पेशल अशरा है ना, रमज़ान का महीना एक स्पेशल है, उसको आप साइड पे कर देना, आप बाकी पूरे साल को ले लें कंपैरिजन बनाते हुए। बिला वजह की बहस में लोग पड़ जाते हैं, लोग कहते हैं जब ये हदीस मौजूद है कि किसी भी दूसरे दिन के अमाल अल्लाह को इतने महबूब नहीं है जितने इन 10 दिनों के अमाल अल्लाह पाक को प्यारे और पसंद है, तो क्या रमज़ान भी, रमज़ान एक स्पेशल उसके साथ खुसूसियत है, उसको अब इस कंपैरिजन ना बनाएं, ठीक है ना। लेकिन बाकी दिनों के अमाल के साथ आप कंपैरिजन करें तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, तो हमें पता ही नहीं है। यानी 11 महीने हम जो अमाल कर रहे हैं वो मेरे अल्लाह के यहाँ उतने मोहतरम और मुकर्रब और महबूब नहीं है जो कि इन 10 दिनों में है। और हम ये 10 दिन हमें पता भी नहीं चलता और गुजर जाते हैं, हम में से कितने ही हैं। लिहाजा ये बात हर एक तक पहुंचानी है, हर एक को इसके लिए रेडी करना है। और फिर इसी में वो रात भी आएगी जिसके बारे में हदीस में है कि जो ईद की रातों में जागेगा उसका दिल उस दिन नहीं मरेगा जिस दिन सब दिल मुर्दा हो जाएंगे, गोया हशर के मैदान में जिंदा दिली अल्लाह पाक अता फरमाएंगे। दिले जिंदा तू न मर जाना, उस
ان دنوں میں یہ دل زندہ ہوگا تو عید کی رات بھی اس میں آئے گی، پھر عرفہ کا دن بھی آئے گا. اور اس میں اگر آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، آپ الحمدللہ رب العالمین اللہ کے فضل سے صحت مند ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ یہ 9 روزے رکھیں. جو سنڈے یا منڈے سے شروع ہوں گے آپ کو ریمائنڈر دے دیا جائے گا. دھیان سے گروپس کے سارے میسیجز پلیز دیکھیں. ایک دوسرے کو میسج کر کر کے پھر بعد میں اتنا پوچھتے ہیں. جن بیچاری بچیوں کو آپ میسج کرتے ہیں جو ہماری ایڈمن ہے، وہی تو چیز پوسٹ کر کے بھی بیٹھتی ہیں تو ادھر سے پرائیویٹ کوسچنز آنا شروع ہو جاتے ہیں. کہا بیبی ابھی گروپ پہ پوسٹ کیا ہے، آپ اس سے گروپ میں ہیں تو وہاں سے دیکھیں، کیونکہ وہ بچیاں بیچاری انہوں نے بھی تو عبادت کرنی ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا آپ پلیز گروپ کے ساتھ جو کانٹیکٹ میں رہیں اور دھیان سے سارے میسج پڑھیں اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ ان افضل ترین دنوں میں، جن میں کہ قربانی بھی ہے، حج بھی ہے، عید بھی ہے، شب عید بھی ہے، اللہ کریم ہمیں ذوالحج کے افضل ترین دنوں میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس میں تکبیر تشریق بھی ہیں، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، کب تک کب ہے، یعنی اتنی زیادہ ہے کہ 9 ذی الحج کی فجر سے، یعنی عرفہ کے دن کی فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھی جائیں گی. اور ان کا جو اجر ہے، یعنی اس عشرے کے ساتھ کیا کیا نہیں ہے، کیا کیا نہیں ہے. عورتیں وہ تکبیر تشریق آہستہ آواز میں پڑھیں گی اور مرد جو ہیں وہ اونچی آواز میں پڑھیں گے. وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ جب ہم روز کلاسز لیں گے تو یہ سارے ریمائنڈر دے دیے جائیں گے. اور دوسرا ریمائنڈر یہ ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد آپ بال اور ناخن نہیں کاٹیں گے. جن کی قربانیاں ہیں فار شور، جن کی نہیں، اگر وہ بھی والنٹیئر کریں خود کو کہ بھئی ہم بھی قربانی والوں کے ساتھ اور حاجیوں کے ساتھ اپنی مشابہت بنانا چاہتے ہیں، ہم بھی بال اور ناخن نہیں کاٹتے، تو اگر ان کی افورڈیبلٹی نہیں بھی ہے تو اللہ کریم انشاءاللہ ان بال اور ناخن نہ کاٹنے پہ انشاءاللہ انہیں وہ اجر اپنی رحمت سے، اپنے خزانوں سے عطا فرما دیں گے، کیونکہ آپ نے مشابہت بنائی ہے نا حاجیوں اور قربانی والوں کے ساتھ. تو کل جمعے کا دن ہے، کیوں نہ کل ناخن کاٹ لیے جائیں، ہفتے کا انتظار کیوں کریں. ویسے ہفتہ آخری دن ہے لیکن جمعے کو ناخن کاٹنا ویسے بھی سنت ہے. اور اگر آپ ناخن کاٹتے اور وہ ایک جو ٹوٹکا ایک عمل ہے ہمارے شیخ بتایا کرتے ہیں، اگر وہ آپ کر لیں کہ آپ ناخن ہاتھوں پیروں کے کاٹ لیں اور اس کے بعد انہیں ایک سفید ٹیشو پیپر کپڑے میں لپیٹ لیں جسے دفنائے جاتے ہیں. جب ناخن کاٹ رہے ہوں تو یہ تصور کریں آپ کی ساری پریشانیاں، ساری بیماریاں، سارے دکھ، ساری تکلیفیں ان ناخنوں کے ساتھ سے اتر رہی ہیں. ٹھیک ہے، میڈیکل سائنس بھی تو کہتی ہے نا کہ ناخنوں کے نیچے صحت کو نقصان دینے والے کیڑے مکوڑے پلتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو معدے میں کھانے کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور بیماریاں تخلیق کرتے ہیں. تو لہٰذا آپ اسے میڈیکل سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے لے لیں، آپ روحانیت کے پوائنٹ آف ویو سے لے لیں، تو یہ آپ کی بیماریاں، آپ کے دکھ، آپ کی تکلیفیں، آپ کی نوست، آپ کے جادو، آپ کے جنات، یہ آپ ان کو کاٹیں، اس میں لپیٹ کے یہ تصور کریں کہ آپ کی ساری بیماریاں کفنائی گئی ہیں ٹیشو پیپر کے اندر. ٹھیک ہے، پھر اس کے اوپر بیٹھ کے انا للہ و انا الیہ راجعون کی ایک تسبیح پڑھ لیں. یہ ایک ٹوٹکا ہے اور بہت ہی کارآمد ہے. اور ناخنوں سے مجھے یاد آیا، جب بھی آپ ہاتھوں پیروں کے ناخن کاٹیں، یہ حکمت کا ٹوٹکا ہے، طبی ٹوٹکا ہے. اس کے بعد آپ ان پہ تیل لگا لیں. اپنے پیروں ہاتھوں کے ناخنوں کو کاٹنے کے بعد وہ ڈرائی سے ہو جاتے ہیں، جب آپ کٹر سے اس کو کاٹتے ہیں اس کے اوپر ضرور فوری طور پہ تیل، کوئی آپ آلیو آئل لگائیں، آپ سرسوں کا تیل لگائیں، آپ کوکونٹ، کچھ بھی، کوئی آئلی چیز، تیل، مکھن، بٹر، کچھ بھی، آپ ویزلین کریم لگا لیں، لوشن. ٹھیک ہے، اس سے یہ سدا بہار جوانی کا نسخہ ہے، یاداشت کے تیز ہونے کا، نظر کے تیز ہونے کا، اعضاء کی سلامتی کا ایک چھوٹا سا عمل ہے، ایک چھوٹا سا ٹپ ہے. تو آپ جب بھی ناخن کاٹیں یہ عمل کر لیں. تو پھر ناخنوں کو آپ، جو ہمیں اہل بیت سے، تابعین، تبع تابعین سے عمل ملتا ہے، وہ کیا ہے، وہ اپنے سر کے بال اور اپنے ناخن جب بھی تراشتے تھے ان کو وہ کسی بھی کپڑے میں لپیٹ کر وہ دفنا دیتے تھے، مٹی میں، کیاری میں، کہ زمین میں. اور آپ کو اپنی امیوں نانیوں کا یہ عمل یاد ہوگا کہ ایک شاپر میں بال جو بھی کنگھی کرتی تھی وہ اس کو گول سا گولا سا بنا کے اس میں جمع کرتی رہتی تھی. پھر اس کو ہم چھوٹے تھے، ہمیں تو نہیں پتا کیا کرتی تھی، لیکن وہ اب پتا چلا ہے کہ اس کو دفنا دیا جاتا تھا. کیوں یہ تکریم ہے، ناخنوں کی، بالوں کی عزت ہے، کیونکہ یہ وہ اعضاء ہیں جو ہمارے ساتھ قبر میں اترنے ہیں، یہ ہمارے پارٹ آف باڈی ہیں، ان کی عزت کرنی ہے، انہیں ٹریش نہیں کرنا. تو جب آپ ان کو کاٹیں
تو اس کے اوپر انا للہ و انا الیہ کی تسبیح کیوں پڑھ رہے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون کی تسبیح کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ اللہ کریم میری بیماریاں سب ختم ہو گئی، دفن ہو گئی، میں ان کو دفنا رہی ہوں، تو پھر انہیں مٹی میں دبا دیں۔ اگر آپ کو ایسے فرصت نہیں ملتی، بعض اوقات باہر اتنی سنو ہوتی ہے، تو آپ جمع کرتی رہیں ان کو، ٹھیک ہے، کسی زپ لاک میں، اور جب ویدر اچھا ہو تو اپنے بیک یارڈ میں، گملے میں، کسی کیاری میں، جو بھی میسر ہو آپ اس کو دفنا دیں، وہ پارٹ آف مٹی بن جائیں گی۔ لیکن شاپر میں نہ دفنائیں، کیونکہ اس طرح وہ بڑی عرصے تک پریزرو رہتی ہیں نا۔ اگر ٹیشو پیپر کپڑے میں دفنائیں گی تو زمین ان کو کھا جائے گی اور وہ زمین کا حصہ بن جائیں گی۔ تو آپ نے کل پلیز سب نے اپنے ناخن کاٹنے ہیں، جمعے کا دن بھی ہے، ویسے ہفتہ آخری دن ہے، کیونکہ ہفتے کو 29 ذیقعد ہے، اور چاند جو ہے ہو سکتا ہے انشاءاللہ 29 کی رات کو نکلے گا، تو پھر ہم سنڈے کو پہلا روزہ رکھیں گے، اور اگر وہ سنڈے کو ہوگا تو پھر ہم منڈے کو رکھیں گے۔ جس دن فرسٹ ذی الحج ہوگی اسی دن سے ریگولر ہماری 9 دن کلاسز انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہوں گی، اور پھر ساتھ ساتھ آپ کو تکبیر تشریق کا سارا وہ پیکج جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اور ان دنوں میں کیونکہ اللہ کی کبریائی بیان کرنی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی کبریائی بیان کرنی ہے۔ اب حاجی گھر سے نکلتے ہیں تو وہ تحلیل، تکبیر، تسبیحات پڑھتے ہیں، ہم نے بھی یہ اعمال کرنے ہیں۔ ہم نے اپنی روز کی تسبیح میں ایک استغفار کی تسبیح ضرور شامل کرنی ہے کہ اللہ کریم 11 مہینے جو نافرمانیاں ہوئیں، اللہ سونے اس مہینے کے صدقے معاف فرما دیں، کرم کر دیں، راضی ہو جائیں، اور انشاءاللہ اللہ کریم راضی ہو جائیں گے، کیونکہ اس کی رحمت جوش پہ ہے نا، اس کی رحمت جوش پہ ہے، وہ دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اور ہم مانگنے کے لیے، اور مانگنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ پہلے توبہ کی جائے۔ تو استغفار کی تسبیح کو آپ نے اپنی ذکر میں ضرور شامل کرنا ہے، توجہ والی توبہ مانگنی ہے، یعنی 9 دن اگر آپ کی صحت اجازت دیتی ہے، ٹھیک ہے، آپ یقین کریں اگر آپ روزہ رکھ کے تو دیکھیں، اللہ کریم خود آپ کو جسمانی روحانی صحت دیں گے، آپ کے ذکر اذکار بڑھیں گے، اور انشاءاللہ سلامتی رہے گی۔ اگر نہیں رکھ سکتے تو عرفہ کا روزہ آپ نے ضرور رکھنا ہے، ٹھیک ہے، 9 ذی الحج کا۔ اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ڈیلی اپنی قرآن کی تلاوت کو بڑھانا ہے ان دنوں میں، اللہ کی باتیں، اللہ کا کلام۔ کل مجھے کسی کا، میرا خیال ہے انڈیا حیدرآباد سے میسج تھا، اور وہ یہی کہہ رہی تھیں کہ کل کی آپ کی جو بات سنی ہے اس کے بعد میرا دل چاہ رہا ہے میں دن رات صرف اور صرف قرآن پڑھوں اور قرآن ہی پڑھتی جاؤں۔ اور کیا میں قرآن پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کر سکتی ہوں؟ بالکل، یہ ایک اتنا بڑا عمل آپ نے کیا ہے کہ رب کی باتیں پڑھی اور سنی ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس کی قرات کی ہے، تو اب آپ اللہ سے مانگ سکتی ہیں۔ تو آپ اپنے ڈیلی قرآن کی تلاوت کو بڑھائیں گی، اور قرآن میں ایک سورت ہے، سورت کوثر، چھوٹی سی سورت ہے، خزانے ہیں اس میں، اور اس میں قربانی کا بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے، وانحر۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان دنوں میں سورت کوثر 129 دفعہ پڑھنے کو عادت بنائیں۔ مال اولاد کی برکت، بے اولادیوں سے بندہ بچ جاتا ہے، بے نام ہونے سے بچ جاتا ہے، گمنام ہونے سے بچ جاتا ہے، اور انشاءاللہ اسے خیر کثیر ملتی ہے۔ بے اولادیاں، یہ رشتوں کے مسائل، آپ اس کو ان دنوں میں کم از کم اس سورت کو آپ 129 دفعہ روز اپنی عادت بنائیں۔ اور دوسرا عمل آپ نے کیا کرنا ہے، قرآن کی ہی تلاوت میں آپ نے سورت والضحیٰ کو ان دنوں پڑھیں، جس کو والضحیٰ بھی ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس کو آپ پڑھیں، اپنے ذکر میں شامل کر لیں، 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، اور ذکر بہت زیادہ بڑھائیں اپنا، اور ذکر میں آپ اللہ کی تسبیحات بیان کریں، یعنی تیسرا کلمہ، پھر چوتھا کلمہ، پہلا کلمہ، جو کلمے ہیں نا ان پہ آپ نے توجہ دینی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اپنے پیرنٹس اگر حیات ہیں تو پلیز ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں، وہی اس میں اعظم ہیں، ماں باپ ہی اس میں اعظم ہیں۔ اگر آپ اس طرف تھوڑی سی توجہ کر لیں ان دنوں میں، صرف ان دنوں میں، پھر عادت انشاءاللہ بن جائے گی، انشاءاللہ پھر عادت بن جائے گی۔ لیکن آپ ان دنوں تھوڑی سی پیرنٹس کی طرف زیادہ توجہ والا دھیان دیں، اور آپ کوشش کریں کہ مجھے تو بس ان دنوں اپنے والدین کی بہت خدمت کرنی ہے، بہت خیال رکھنا ہے۔ ویسے بھی دیکھیں کہ مائیں تو ان دنوں روزے رکھ رہی ہوں گی، باتیں کر رہی ہوں گی، آپ کے پاس جابز ہیں، آپ بزی ہیں،
تو آپ ان کی خدمت کر لیں. کیونکہ جو بندہ روزے دار کی یا ماں باپ کی، روزے دار اوپر سے ماں باپ، میں کہتی ہوں آپ کی تو بس یوں سمجھیں کہ ڈبل ڈپ قسم کی نا کوئی بہت بڑا انعام نکلنے والا ہے اللہ کے خزانوں میں سے. تو آپ ان دنوں میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ والدین کی خدمت کو بڑھا دینا ہے، شوہر کی خدمت کو بڑھا. اب آپ نے کہنا ہے وہ تو ہم پہلے ہی کرتی ہیں، کوئی بات نہیں اور بڑھا دیں. پھر نفلی نمازیں آپ بڑھائیں، اشراق، چاشت، اوابین، اس پہ تہجد کے لیے جاگیں. دعا کو اپنا زیادہ ٹائم دیں، دعا بڑھانی ہے. کوشش کریں کہ کسی کی افطاری کرا دیں، اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو اگر توفیق ہو اور ہمت ہو تو افطاری بھجوا دیں کسی کے ہاں جو آپ کے بالکل قریب ہے. اگر کوئی بیمار ہے اس کی خیریت پوچھ لیں. صدقہ زیادہ کریں، ٹھیک ہے نا، غریبوں پہ زیادہ کھلانے کی کوشش کریں. جیسے پاکستان میں اگر آپ کو کوئی بس چلتا ہے تو کھانا کھلانے کا کوئی دیگ شیک پکوا کے 2-3 ہزار میں دیگ پک جاتی ہے. کئی ضرورت مند ہوتے ہیں کسی کچی بستی میں، کسی بھٹے اینٹوں والے پہ. آج کل گرمی وہاں پہ اتنی ہے، آپ کہیں پہ کوئی جوس، شربت، کچھ ٹھنڈے پانی بوتلیں کچھ تقسیم کروا دیں اور اپنی قربانی پہ بڑا دھیان دیں. یہ چیک لسٹ آپ ضرور اپنے پاس رکھیں کہ آپ نے کون سا کام کیا اور کون سا نہیں کیا. پلیز اگر آپ یہ کر لیں اور راتوں کو استغفار توجہ والی کر لیں اور دن کو تھوڑی سی توجہ آپ درود شریف کی طرف دے دیں. یعنی یہ دن ایسے ہیں کہ اس میں بندہ چاہتا ہے کہ ہر قسم کی عبادت کرے، کیونکہ کیا پتا کہ میرے رب کے ہاں کون سی چیز، وہ کہتے ہیں نا، ٹھا کر کے لگ جائے، اور لگے گی. کیونکہ میرے رب نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ ہماری دعائیں ان دنوں میں قبول کرے گا. اور پھر کیا کرنا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. جو چیزیں آپ کو پتہ ہیں انہیں آگے پہنچائیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم اتنے اہم دنوں میں جو ہم کلاسز روز رکھ رہے ہیں، اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم خیر کی بات کو آگے پہنچائیں، ریمائنڈر دیں. اور اپنے گھر میں فون کے ذریعے، اگر آپ کے ہسبینڈ مسجد جاتے ہیں، انشاءاللہ مسجدیں اگر کھلی ہیں تو ان سے کہیں، اپنے رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو، اگر کسی کا کوئی ایسا پلان ہے آؤٹنگ پکنک، تو انہیں کہے کہ نہیں بھائی ان دنوں ذی الحج ہے، میں تو نہیں، یہ تو پورے سال کے اہم ترین دن ہیں، میں اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتی. اور اگر آپ کو کہیں جانا مجبوری سے پڑتا ہے تو وہاں جا کے رنگ برنگی موویاں، گانے بجانے، اس طرح کی چیز میں آپ شامل نہ ہوں، کیونکہ یہ چیزیں سدا محفوظ رہ جاتی ہیں. جو ویڈیو بنتی ہے نا وہ ہمیشہ محفوظ رہ جاتی ہے. آپ ناچ گانا سن رہے ہیں، آپ سوچیں کہ بندی یہ کر رہی ہے اور وہ فوت ہو گئی ہے، سپوزنگ میں، نعوذ باللہ، میں نے ایسی کوئی چیز بنائی ہے، میں مر جاتی ہوں، تو وہ چیز تو لوگ لگا لگا کے دیکھیں گے گویا میں مر گئی، میرا گناہ زندہ رہ گیا. کتنے دکھ کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے. یعنی جس کام سے ہمارے آقا، ہمارے مالک نے ہمیں منع کیا ہو، ہم وہ گناہ کریں اور وہ کاپی محفوظ رہ جائے اور پھر ہم چلے جائیں اور ہمارا گناہ زندہ رہ جائے، بجائے اس کے کہ ہماری کوئی نیکی زندہ رہتی، وہ زندہ رہے گی. تو اس لیے آپ نے کیا کوشش کرنی ہے؟ لوگوں تک خیر کی باتیں پہنچانی ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کسی ضرورت مند بچے کی شادی کے لیے ہم مدد کرنا چاہتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن اسی بچے کی شادی میں ڈھول، ناچ گانا، وہاں آپ کہیں نا، کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ دھیان بڑا کم ہو گیا ہے. آپ کہیں کہ بھائی ہمارا حق لال کی کمائی سے ہم آپ کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے مدد کریں، لیکن آپ اس میں کوئی حرام کام نہیں کریں گے. بالکل اسی طرح جس طرح قربانی میں 7 حصے لوگوں نے ڈالے اور ایک بندے کی نیت کیا تھی کہ وہ اس گوشت کو ہی بس کھائے گا، اس کو تو غرض گوشت سے تھی قربانی کی، اس کی نیت ہی نہیں تھی. تو جو باقی 6 لوگ ہیں ان کی قربانی بھی ضائع ہو جاتی ہے اگر ایک کی نیت بیچ میں اس گوشت کو بیچنے کی یا صرف گوشت کھانے کی نیت تھی، قربانی کی نہیں تھی کہ ہاں جی اس سے ڈال رہے ہیں، سستے ڈال رہے ہیں، میں نے کہا چلو فریزر بھر لیتے ہیں، گوشت کھائیں گے آرام سے. اگر اس کی یہ نیت تھی تو سب کا ضائع ہو جائے گا. بالکل اسی طرح اگر ہم نے مال کسی بچی کی شادی، کسی کی مدد کے لیے دیا ہے اور اس نے وہ ناجائز کاموں پہ لگا دیا ہے، یا اس میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہے، وہ کٹھی محفلیں ہو رہی ہیں اور آپ کا پیسہ اس میں ضائع ہو جائے گا. اور یہ دھیان اب کم بھی ہو رہا ہے. جب کسی کے دین پہ چلنے کی کوئی یعنی دعوت کا شوق پیدا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو توفیق ہوتی ہے، تو اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ بھئی مجھے وظیفے دیے جائیں،
کچھ معمولات سکھا دیے جائیں، کچھ اذکار تلقین کر دیں، نفلی عبادت کیسے کروں، کس وقت کروں، یعنی چند ظاہری معمولات کی طرف تو توجہ ہوتی ہے، جن میں وہ دن رات لگا رہتا ہے وظیفے کرنے میں، لیکن یہ فکر نہیں ہوتی کہ میری صبح سے شام تک زندگی میں کتنے گناہ ہو رہے ہیں، کتنے کام اللہ کی مرضی کے خلاف ہو رہے ہیں۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے دیندار لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ صف اول میں نماز جا کے پڑھتے ہیں، مسجد پابندی سے جاتے ہیں، اپنے وظیفے اپنے ورد ضرور کرتے ہیں، نفلی باتیں، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، لیکن یہ فکر نہیں ہے کہ گھر میں گناہوں کا بازار گرم ہے، اس کو کس طرح ٹھیک کرے جائیں۔ وہ بازار جاتے ہیں تو کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو حرام حلال سٹوروں کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی، ڈنر کر رہے ہیں اور وہاں پہ شراب بھی بیچی جا رہی ہے۔ جب گفتگو کرتے ہیں غیبت اور جھوٹ، اس کو فکر نہیں ہے، وہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں۔ ان کے گھروں میں جائیں تو وہاں ناجائز حرام چیزیں موجود ہیں، ان کو باہر نکالنے کی فکر نہیں، گھر میں فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، ڈرامے چلتے ہیں، ناجائز پروگرام، گانا بجانا چلا جاتا ہے، اس کی طرف کوئی دھیان نہیں، البتہ وظیفوں کی طرف دھیان ہے۔ تو حالانکہ یہ گناہ انسان کے لیے مہلک ہیں، اس سے بچنے کی فکر کرنی ہے۔ تو میرے سمیت ہم سب کے لیے یہ ریمائنڈر ہے کہ اللہ کریم ہمیں ہدایت دے اور خیر کی راہیں کھولے، اور ہم زندگی میں جو ہمارے گھروں میں گناہ ہو رہے ہیں نا، ہمیں ان کی فکر ہو کہ ان سے کیسے بچیں۔ اللہ کریم آپ سب کی حاضری کو لگائے، ہم سے راضی ہو جائے اور اخلاص اور تحصیل انشاءاللہ عطا فرمائے۔ یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا ارحم الراحمین، اے رحمان و یا رحیم، اے آسمان و زمین کے مالک، ایسی عزتوں والے کہ جس کے حاصل کرنے کا کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا، اے ہماری فکروں کو دور کرنے والے، اے ہمارے رنج اور تکلیفوں کو زائل کرنے والے، اے ہم مجبوروں کی پکار کو سننے والے، دنیا آخرت کے سب سے بڑے مہربان، سب سے زیادہ رحم کھانے والے، بس ہم پہ رحم کر دے اور ہم پہ ایسی نعمتیں نازل فرما جو تیرے سوا کوئی اور دے ہی نہیں سکتا، تیری ذات سے ملیں گی۔ تو ہمیشہ سے زندہ ہے، کبھی فنا نہیں ہوگا، تجھے موت نہیں، تجھے اونگ نہیں، تجھے نیند نہیں، تو پلک جھپکنے کو غافل نہیں ہوتا۔ تیرے سوا ساری مخلوق ایک دن مرنے والی ہے، ہم تجھے نہیں دیکھ پاتے، ہم تیرے خیالات کو کچھ بھی نہیں ہمیں پتا، لیکن سونے ہم تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تیری تعریفیں کرتے ہیں۔ اللہ سونے تو ان تعریفوں میں اخلاص اور تاثیر بھر دے۔ اللہ سونے تیری تو طاقت اتنی ہے کہ تو پہاڑوں کے وزن کو جانتا ہے، کتنے وزن کے تو نے پہاڑ بنائے ہیں۔ تجھے یہ بھی پتا ہے کہ کس دریا، کس سمندر میں کتنے لیٹر، کتنے ٹن، کوارٹر ٹن پانی موجود ہے۔ تجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ یہ جو اس وقت باہر بارش برس رہی ہے اس کے قطرے کتنے ہیں۔ تجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے گھر کے آس پاس جو درخت ہیں ان کے پتے کتنے ہیں، ان کے اندر لائنیں اور رنگ کتنے ہیں، تو نے ان کو ڈیزائن کیا ہے، یہ سب تیرے علم میں ہے، تو ان سب کو جانتا ہے۔ تو وہ ساری چیزیں جانتا ہے جس پہ رات آتی ہے، تو وہ ساری چیزیں جانتا ہے جس میں روشنی ڈالی جاتی ہے سورج کی۔ تجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ سونے ہماری پردہ دری نہ کرنا، ہماری پردہ پوشی کر کے رکھنا، اس جہان میں بھی اس جہان میں بھی۔ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو درگزر کرنے والا ہے، ہم سب کی مغفرت، بخشش، معافی کا پروانہ دے دیں۔ ہم تیرے سامنے تیری رحمت کے لیے جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں۔ تو ایک سرگوشی کو بھی جانتا ہے، تیرے سوا ہم کسی کی بارگاہ میں مانگ ہی نہیں سکتے، کیونکہ تو درگزر کرنے والا، احسان کرنے والا، نعمتوں کے استحقاق کے بغیر ہم پہ بارش کی ہے تو نے نعمتوں کی۔ اے ہمارے پاک پروردگار، ہمارے سردار، ہمارے مالک، ہمارے آقا، ہمارے دلوں کو یہ یقین دے دے، غیر سے بری ذمہ بس کر دے، اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم تجھ سے مانگیں گے تو دے گا۔ تو معاف کر دے، تو موذی امراض سے بچا، تو جھگڑوں سے بچا، طلاقوں سے بچا، بے اولادیوں سے بچا، خودکشیوں سے بچا، ڈپریشن سے بچا، گھروں کے جھگڑوں سے بچا۔ اللہ کریم ہمارے وجود کو جسمانی روحانی بیماریوں سے پاک کر دے، ہماری غربتوں کو مٹا دے۔ اللہ کریم ہمارے علم اور حلم کو بڑھا دے۔ اللہ کریم ہمارے بہن بھائیوں، کنبے قبیلے میں سب میں خیر رکھ۔ اللہ کریم جو چلے گئے، اللہ کریم ان پہ ترس کھانا۔ اللہ کریم وہ بے زبان، اللہ کریم وہ بے بس، اللہ کریم وہ مٹی کا ڈھیر، اللہ سونے انہیں معاف کر دے۔
کرم کر دے، اور ہم بھی اسی منزل کی طرف چل رہے ہیں۔ اللہ سونے ہمارے لیے بھی آسانی، ہمارے پیچھے بھی کوئی ہاتھ اٹھانے والا ہو، اللہ کریم ہمارے لیے بھی کوئی تڑپ تڑپ کے مانگنے والا ہو، تو پیدا کرے گا، تو کڑا کرے گا میرے مالک، کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اپنی رحمت کے دروازے امت پہ کھول، امت کو معاف کر۔ ہماری دعا ہمارے گروپس کے لیے، امت کے جن و انس کے لیے، ہمارے آبا کے لیے، قیامت تک کی نسلوں کے لیے اللہ کریم قبول فرمائے۔ جادو، جنات، نظر باد، حسد، چھپے دشمنوں، ظاہر دشمنوں سے اللہ کریم ہمیں بچائیں۔ اللہ کریم ہماری نسلوں میں سدا کلمہ گو جوڑے۔ اللہ کریم غیر کلمہ گو جوڑوں اور زوجین سے بچا کے رکھنا، ایمان کے اور نعمتوں کے زوال سے بچانا۔ اللہ کریم وقت میں برکت، ایمان میں برکت، اخلاق میں برکت، اخلاص میں برکت، اللہ کریم عافیتوں میں برکت، برکتوں میں برکت، بن مانگے وہ ساری خیر عطا فرمائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہیں اور مانگی۔ ان سارے شرور سے پناہ عطا فرمائیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے، خیریں دیں، اللہ کریم شرور سے پناہ دیں، بن مانگے سارے انعامات کریں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔